تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ محمد۔ 1433 ہجری کے شہ محرم کی چھٹی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ قاسم سالار کالونی میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ موضوع آپ کے پیش نظر ہے کہ مولا علی اور ان کے وہ اصحاب کہ جنہوں نے مولا سے علم حاصل کیا، وہ کتنی معرفت علی رکھتے تھے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ مولا علی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے ہم جو چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، اور جس طرح وہ سمجھائیں گے کوئی دوسرا سمجھا نہیں سکتا۔ ایک ہستی جس کے لیے بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا کہ صاحب سیف و قلم، اور یہ کہا کہ ایک شخص بہادر ہو اور بہترین تلوار چلانا جانتا ہو، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ بہترین قلم چلا سکے، لیکن دو عظیم صفتیں ایک جگہ اکٹھا ہو جانا یہ پوری دنیا کے لیے حیرتناک ہے کہ آپ جس طرح میدان جنگ کے مالک تھے اسی طرح علم کے ہر شعبے کے مالک۔ اگر عالم اسلام فائدہ اٹھاتا تو آج اسلام نہ جانے کہاں پہنچا۔ صرف اگر میدان جنگ کی ہی بات ہو تو جتنی لڑائیاں دنیا میں علی نے لڑی اتنی لڑائیاں دنیا کے کسی انسان نے نہیں، اور آخر میں اپنے زمانے میں پھر 3 لڑائیاں ہیں، تو بدر سے اور علی کی آخری لڑائی صفین تک دیکھتے چلے جائیے کہ اس شعبے کے جتنے بھی علوم ہو سکتے تھے وہ سب آپ کو علی میں نظر آئے۔ یعنی میدان جنگ میں صرف یہ نہیں ہے کہ اسلحے ہی چلیں، اصول میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مار کاٹ ہو، بلکہ کچھ اور باریکیاں جو کہ میدان جنگ کے اصولوں میں رکھے، اور اس چیز کو علی نے اصول اور دستور بنا کر خطبوں کی شکل میں لے دیا۔ علی سے پہلے کسی بھی بہادر نے، کسی بھی فاتح نے اپنے سپاہیوں کو یہ نہیں سمجھایا تھا کہ تمہارا سفر میدان جنگ کی طرف ہے اور لشکر لے کے جا رہے تو تم
کس طرح جاؤ، کیسے سفر گزارو۔ واہ، اس پہ آپ غور کیجیے۔ اور یہاں پر جنگ کا منشور سب سے اوپر یہ لکھ دیا گیا وہ ایک سطر میں کہ کبھی جنگ میں پہل نہ کرنا۔ یہ ایک ایسا اصول علی نے دیا ہے کہ جس پہ جتنا سوچا جائے وہ کم اور جتنا لکھا جائے وہ کم۔ دنیا کی ہر فوج اگر علی کے اس اصول سب سے اوپر لکھے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے تو کائنات میں کبھی کوئی جنگی نہیں۔ اور یہاں سے آپ علی کے میدان جنگ کے اصولوں کو دیکھتے چلے جائیے کہ جہاد کا اصل تصور علی نے مسلمانوں کو کیا دیا۔ تم لشکر لے کر جا رہے ہو اور روانہ ہوئے ہو، لیکن جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا خیال رکھنا۔ دیکھو جہاں تم جا رہے ہو وہاں پہنچنے کے لیے اگر کوئی آسان ترین راستہ ہو تو اس کو اس لیے اختیار نہ کرنا کہ راستے میں شاید ہرے بھرے میدان نہ ہو۔ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ منزل پہ تو جلدی پہنچ جاؤ گے، لیکن تم جن گھوڑوں پہ سوار ہو انہیں راستے میں کھانے کو چاہے دور کا راستہ ہو، لیکن اس راستے کو اختیار کرنا کہ جہاں ہرے بھرے میدان، تاکہ تمہارے جانور بھوکے نہ رہیں اور راستے میں سیر ہو۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ قدرتی میدان ہوں وہاں سے گزرنا، لیکن اگر راستے میں کسی کی زراعت ہو اور کسی کے کھیت ہوں اور اس میں فصل اگی ہو تو کبھی اس پر سے نہ گزرنا کہ ان کی کھیتی پامال ہو جائے۔ اس میں احتیاط کرنا کہ کھیتوں پر سے نہ گزرنا، کسی کی زراعت کو تباہ نہ کرنا، اور یہ خیال رکھنا کہ اگر تم پانی پی رہے ہو تو اپنے سواری کے جانوروں کو پانی پہلے پلا دینا، اس کے بعد تم پانی پینا۔ یہ ہیں وہ حقوق جو صرف بندوں کے نہیں ہیں بلکہ حیوانات کے۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں گھوڑا جو تھا وہ آج کے ٹینک کے برابر تھا۔ جو ٹینک کی قیمت ہے وہ زمانے میں گھوڑے کی قیمت ہے۔ آج جو ٹینک کام کرتا ہے وہ کام اس زمانے میں گھوڑا کرتا تھا، اور اگر گھوڑا نہ ہو تو سوار بیکار ہے، وہ کچھ میدان جنگ میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے مولا فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر کا حصہ، وہ لشکر کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم آبادیوں سے گزرو تو ان کو کوئی اذیت ہو، اور جنگ فتح کر لو، اور اگر تم ان کو قیدی بنا رہے ہو جو تمہارے مقابل لڑ رہے تھے تو ان قیدیوں میں سے اگر بچے ہوں تو انہیں قیدی نہ بنانا، اور اگر عورتیں ہوں تو انہیں قیدی نہ بنانا، ان کے بازو نہ باندھنا، اور ان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ یہ پورا میدان جنگ کا منشور لکھ کر علی نے نہج البلاغہ میں رکھ دیا۔ اب ایک طرف فوج ہے جو ملک کا ایک بڑا حصہ ہے، اور دوسری طرف حکمران طبقات،
جو حکومت کرتا ہے، جس کے زیر نگرانی فوج بھی ہوتی ہے. فوج حکومت کی حفاظت کرتی ہے، حکومت فوج کی پرورش کرتی ہے، اور حکمراں طبقے میں منسٹر ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، صوبے دار ہوتے ہیں. تو اب ایک خط ان کے لیے لکھا اور ان کو بتایا کہ بھائی تم صوبے میں کس طرح گورنر بن کے جاؤ. تو اپنے صحابی مالک اشتر کو ایک منشور لکھ کر دیا، یعنی وہ خط صحابی مالک اشتر کے نام ہے، کہ جس میں ایک ایک باریک سے باریک اصول بتا دیا کہ مشورہ کیا ہے، مشیر تمہارا کیسا ہو. دیکھو ہر ایک کی بات پر یقین نہ کر لینا، لگائی بجائی کی باتوں کو پہلے تحقیق کی نظر سے دیکھ لینا. ایسے نہ ہو کہ ان جملوں سے کسی دوسرے کو، مخلوق خدا کو نقصان پہنچ جائے. زیادہ دیر وقت ضائع نہ کرنا، باتیں زیادہ نہ کرنا، کام زیادہ کرنا. اپنی ڈیوٹی اس طرح ادا کرنا جیسے تم اللہ کی عبادت کرتے. اور دیکھو یہ خیال رہے کہ جو بھی مال تمہیں مل رہا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کے عوام کا اس پر حق ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائے. ایک صحابی نے مولا علی کے دعوت کی اور وہ بصرے کا گورنر بھی تھا. اس نے کہا کہ آپ میرے گھر کھانے پہ آئی. جب مولا علی پہنچے تو گھر کی سجاوٹ اور محل سرا کے جو چیزیں لگی ہوئی تھیں، اس میں جو قالین بچھے تھے، انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ تمہارا ذاتی مال ہے جس سے یہ بنا ہے؟ اور اگر یہ حکومت کے مال غنیمت اور خزانے سے لے کر تم نے بنایا ہے تو اس پہ اطلاع ہونا کہ تم امیر ہو گئے. امیر تم جب ہوئے ہو جب تم نے کچھ غریبوں کا حق مارا ہے. یعنی یہ اصول بتا دیا. اب دیکھیں علی کے بتائے ہوئے اصول مسلمان ملک کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے کہ وہ تو فرعون اور نمرود کی فکر لے رہے ہیں. انہیں محلوں میں رہنا ہے، انہیں دولت جمع کرنا ہے، انہیں غریب پر حکومت کرنا ہے امیر بن کر. نہ وہ علی کی طرح رہ سکتے ہیں سادے لباس میں، نہ وہ علی کی طرح پیدل چل سکتے ہیں، نہ وہ علی کی طرح یہ کام کر سکتے ہیں کہ بغیر باڈی گارڈ اور بغیر پہرے دار اور سنتری کے علی تنہا بازار میں نکل جائے. کبھی ادھر ادھر علی کے تلواریں لے کے کوئی حفاظت میں نہیں چلا، بلکہ شہادت کی رات شب ضربت لشکر پورا آ گیا تھا اور محمد حنفیہ اور حذیفہ کے بیٹے لشکر لے کے آ گئے تھے. تو آپ نے کہا تھا اس کی کیا ضرورت ہے کہ کچھ ایسے لوگ نظر آئے ہیں کوفے میں کہ جو چہرے سے مجرم لگتے ہیں اور ان کے ارادے نیک نہیں لگتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، آپ کے گھر کا پہرا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر کسی کی موت آنے والی ہے تو کیا تم روک سکتے ہو؟ اور جس کی نہیں آئی اس کی موت تم بلا نہیں سکتے. جو اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے اس سے فائدہ کہ تم پہرا دو گے میرے گھر کا، ان کو تکلیف نہ دو اور ان کو کہو کہ یہ اپنے گھر چلے گئے. آواز نعرے پورے سلامات. تو غور کیا آپ نے کہ کیسے علی کے اصولوں کو اپنا لیا جائے، یہ بتائیے کس طرح اپنا سکتے ہیں. جب عامے کا عوانی ٹیڑھا ہے اور سب ایک رنگ میں ہیں، تو کوئی ایک اگر کوشش بھی کرے کہ ہم علی کے اصولوں کو اپنا لیں، اس لیے حکومتی طبقوں میں آپ کو علی کا چرچا نظر نہیں آئے گا. اور کوئی بھی حکمراں علی کی تعریف کرتا نظر نہیں آئے گا. اس کو خطرہ ہے
کہ اگر ہم نے علی کی تعریف کر دی تو ہم سے سوال ہوگا کہ پھر ان کے اصولوں پہ کیوں نہیں چلتے؟ اور پھر علی کے جیسے اصول کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ علی نے کبھی کسی ملک پر جالے بن کر حملہ نہیں کیا، کسی آبادی کو آگ نہیں لگائی۔ دیکھیے آل محمد کا یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا کہ جو دشمن ہے آل محمد کا، جو دشمن ہے تو کبھی اس کو چپکے سے ختم نہیں کرا دیا۔ لیکن حکومت اسی پر قائم ہے کہ جب تک اپنے دشمن کو زیر نہ کیا جائے کوئی حکومت کے تخت پر نہیں آ سکتا، اور وہ چاہے تلوار ہو یا کلاشنکوف ہو یا وہ ووٹ ہو۔ یعنی مقابل کو قتل کرنا ہے، چاہے تلوار سے کر دو یا بندوق سے کر دو یا ووٹ بینک سے کر دو۔ تو اب چونکہ جمہوریت ہے تو اس میں تو بھائی یہ ہی ہے کہ جس کا ووٹ بینک اس کی واہ واہ، حکومت اس کی۔ علی نے تو اپنی حکومت میں الیکشن بھی نہیں رکھا۔ علی نے ایسا نہیں کیا کہ ووٹنگ کرا کے کہتے دشمن ہے اور میں ہوں، ووٹ ڈالیں سارے مسلمان دیکھیں کون جیتا ہے، کر سکتے تھے علی۔ لیکن علی نے بجائے اس کے یہ کہا کہ میں اپنے ساتھ کسی کو ووٹنگ میں لاؤں، علی نے بجائے اس کے کہا ہائے یہ دن آ گیا اس کا نام میرے نام کے ساتھ۔ تو علی اس منزل پر تھے کہ جہاں علی کے ساتھ کسی کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا۔ دیکھیے اگر علی کے ساتھ کسی اور کا نام لیا جا سکتا تو غدیر خون کی ضرورت نہیں تھی، غدیر خون کی ضرورت نہیں تھی، دوسرا کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں، اس لیے غدیر خون کا واقعہ ہوا کہ بس علی، اور جو دوسرا تھا وہی کہہ رہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی، میں ہوں یا علی۔ علی نے حکومت کے اصول بتائے، فوج کے اصول۔ اب حکومت میں شعبے ہوتے ہیں، آپ نام لیتے جائیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں کس شعبے کے لیے کیا کہا۔ اگر آپ وزارت خارجہ کہیں گے تو میں اس کے بارے میں بتا دوں گا، آپ وزارت داخلہ بتائیں گے میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ علی نے کیا کہا، آپ وزارت خزانہ کہیں گے میں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ یعنی جتنی بھی وزارتیں ہیں ان سب میں علی نے ایک اصلاح کی اور 4 سال کے اندر ایک ایسی کامل اسلامی حکومت کا تصور دیا جو اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد بنا، اور پھر ان اصولوں پر عمل کیا کہ ملک کی مضبوطی 2 چیزوں پر ہے، کوئی بھی ملک ہو، ایک وزارت خارجہ، ایک وزارت داخلہ۔ ایک وزیر ہوتا ہے خارجہ باہر کے لیے، ایک ہوتا ہے داخلہ اندرون ملک کے لیے۔ پاکستان میں سال میں 10 تو خارجہ اور داخلہ ہوتے ہیں، اور حکومت ان سے ناراض ہو جاتی ہے اور وہ کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو گئے وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں، پھر دوسری پارٹی جوائن کر لیتے ہیں، کبھی داخلہ ناراض کبھی خارجہ ناراض۔ علی نے وزارت پر زور نہیں دیا، علی نے اصول پہ زور دیا۔ اور یاد رکھیے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ دونوں کو ساتھ میں برابر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ناکامیاب ہو جائے تو وہ ملک کے لیے پستی کی نشاندہی ہے اور ملک زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ خارجہ میں یہ ہے کہ جتنے ملک دنیا میں ہیں ان سے آپ کا رابطہ کیسا ہے۔ اب آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے کہ کیا عالم ہے کہ بھئی سب سے بڑا ملک دنیا میں امریکہ ہے، اور آپ کی خارجہ پالیسی کے مطابق کبھی دوستی کبھی لڑائی، کبھی دوستی کبھی لڑائی۔ حد یہ ہے کہ جو سفیر وہاں رہ رہا ہے
اسی کو واپس بلا لیا گیا، اسی کی چیکنگ ہو رہی ہے کہ وہ خارجہ چلا کیسے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خارجہ پالیسی مثلا پاکستان کی ناکامیاب جا رہی ہے، اس لیے کہ یورپ والوں سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، امریکہ والوں سے نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کوئی ملک یہاں کے سربراہوں کو دعوت پر بلاتا بھی نہیں، خود ہی اپنا دکھانے کو چلے گئے، کبھی ایران چلے گئے، کبھی سعودی عرب چلے گئے، کبھی ترکی چلے گئے، مطلب ہم دوروں پہ جا رہے ہیں۔ اور انگلینڈ وغیرہ تو سب گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں کہ بھئی انگلینڈ تو ہر ایک ہی جا سکتا ہے گھومنے کے لیے، لیکن بلائیں نہیں جا رہے، نجی دورہ ہے، سرکاری دورہ نہیں ہے، مطلب گئے ہیں لیکن بلایا نہیں گیا، بلایا نہیں گیا۔ اور وہاں والوں کو کیا بلائیں، اس لیے کہ یہاں باہر کا کوئی آنے کو تیاری نہیں ہے، اس لیے کہ داخلہ صحیح نہیں ہے، داخلہ کے حالات جو ہیں خراب ہیں، اور وہ اتنے خراب ہیں کہ ہر بار داخلہ والا کہتا ہے بس اب کی دفعہ تو سب ٹھیک ہو گیا، اور پھر جب ہو جاتا پھر کہتا نہیں اب کی تو ٹائٹ کر دیا ہے اور کمر توڑ دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، پتہ نہیں کیسے ٹوٹی کمر میں وہ پھر لوہے کی سلاخ لگوا کے جب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ داخلہ اور یہ خارجہ، علی سے پوچھو کہ علی نے اپنی وزارت خارجہ اتنی مضبوط رکھی کہ ایک جملے میں آپ اس قیمتی جملے کو اگر چاہیں تو موتیوں میں تول لیں جو میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں ڈھونڈیں گے یہ سب نہیں ملے گا، میں تو ایک سیکنڈ میں ساری ریسرچ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ علی کے 4.5 سال حکومت کے دور میں آس پاس کا ایک ملک علی کے ملک پر حملہ نہیں کرتا، قریب کے سارے ملک جانتے تھے کہ اگر ہم لڑائی چھیڑیں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے۔ آج یہ کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ یعنی باہر کے ملک صرف علی کی شخصیت کو دیکھ کر سفرا بھیج رہے ہیں اور حکومت کے لین دین یا بزنس کی بات نہیں کرتے، انہیں پتا ہے کہ یہ جو خلیفہ آیا ہے تو روم کا بادشاہ بھی اپنا سفیر بھیجتا ہے تو علمی سوال بھیجتا ہے، دولت نہیں، دولت کا معاملہ مجھے پتا ہے کہ علی دولت سے برابری میں کوئی کاروبار نہیں کریں گے، اسے پتا ہے مزاج کہ اگر میں علمی سوال پوچھوں گا تو علم کا تبادلہ ہوگا۔ اتنی مضبوط ہے وزارت خارجہ علی، اور خود علی ہیں وزیر خارجہ، کسی کو نہیں بنایا وزیر خارجہ، اور خود درست رکھا ہوا ہے سرحدوں کو۔ اب داخلہ میں آپ دیکھ لیجیے کہ داخلہ میں سب لڑنے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ علی آئے اور ہر صوبے سے بغاوت ہو جائے گی۔ اب علی کے لیے وزارت داخلہ کتنی مشکل ہے، تو علی اگر چاہیں بھی لڑائی کو ٹال دینا تو لڑائی ٹال نہیں سکتے، اس لیے علی کو اندرونی لڑائیاں لڑنی ہیں۔ تو آج اگر پاکستان اندرونی لڑائی لڑ رہا ہے، 3 لڑائیاں بیرونی لڑی خارجہ، اب ایک اپنی داخلہ لڑ رہے ہیں، کام وہی ہو رہا ہے جو حضرت علی نے کیا تھا کہ اپنوں سے لڑا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کے سمجھ میں یہ لڑائی آ نہیں رہی ہے۔ تو آپ اگر اسی لڑائی کا جائزہ لے لیں سارے عوام کہ پاکستان کی فوج کو اپنوں سے کیوں لڑنا پڑ رہا ہے، تو اب جو ہسٹری لکھتی ہے کہ علی تو اپنوں ہی سے الجھ گئے، بھائی اپنوں سے اس لیے الجھ گئے کہ جن سے علی الجھے تھے انہی سے پاکستانی فوج الجھی ہوئی ہے۔ اگر میری بات کا آپ کو یقین نہیں ہے تو طاہر القادری کی ایک کتاب آئی ہے خارجیوں کی حقیقت، انہوں نے بتایا پاکستان میں خارجی آ گئے ہیں اور یہ وہی خارجی ہیں جو نہروان میں تھے۔ پوری کتاب اسی موضوع پہ طاہر القادری نے لکھی ہے، ان سے پڑھ لیجیے، ظاہر ہے کہ اہل سنت عالم ہے
وہ لکھ رہے ہیں، اس کو اگر آپ غور سے پڑھ لیجیے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ بھاگ کے کہاں کہاں پھیل گئے کہ ان کی نسلیں 1400 سال کے بعد اتنی بڑھ گئیں کہ کتنے ملکوں کے لیے دقتیں ہو گئیں۔ تو آج وہ تھوڑے سے اتنے پھیل گئے کہ ان سے ہندوستان بھی پریشان ہے، ان سے امریکہ بھی پریشان ہے، ان سے یورپ بھی پریشان ہے، ان سے روس بھی پریشان ہے، ان سے پاکستان بھی پریشان ہے، ان سے ایران بھی پریشان ہے، ان سے ترکی بھی پریشان ہے، یعنی کوئی ملک ایسا ہے تو ان سے پریشان ہے۔ لیکن علی نے تنہا اپنے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ہاں اگر سب آ جاتے میدان جنگ میں تو علی سب کا خاتمہ کر دیتے۔ جتنے مقابل آئے ان کو مارا، جو گھروں پہ بیٹھے تھے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ بعد میں بھاگ کے ادھر ادھر آ گئے، افغانستان ادھر ادھر آباد ہو گئے۔ اب علی یہ کر نہیں سکتے تھے، علی کے اصول میں یہ نہیں تھا کہ گھروں میں بستیوں میں جا کے مارا جائے۔ علی صرف اس کو مارتے تھے جو مقابل آ جائے، جو علی سے لڑنے آ جائے اس سے جنگ کرتے تھے، ان کی بستیوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ یہ علی کا اصول تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ اگر مسلمان سب مل کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کرتے ہیں، اور اگر نہیں ختم کر سکتے تو دوسرا طریقہ ہے، اور وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو راہ راست پہ لے آیا جائے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صحیح عقائد ان تک پہنچا دیے جائیں، اور صحیح عقائد پہنچانے کے لیے بیچ میں علی آئیں گے، ورنہ عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ ہم اتنا شدت سے علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر نہ پڑھ رہے ہوتے تو خدا کی قسم جتنے محبت علی والے نظر آ رہے ہیں سب خارجی ہوتے۔ علی کی محبت صحیح عقائد پر لے جاتی ہے، صحیح عقائد پہ لے جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں دوسری صورتحال پیدا ہو کہ جہاں موت نظر آتی ہے علی کی طرف سے، جہاں لوگوں کو علی کی طرف سے خطرہ نظر آتا ہے تو وہ نصیری بن جاتے ہیں۔ خدا بچائے نہ ہم خالدی ہیں نہ نصیری ہیں، اس لیے کہ ہم علی سے عقیدے میں جب ولایت علی پر آ گئے تو اب موت علی کی طرف سے نہیں ہے، چونکہ خارجی ڈر گیا تھا کہ علی ہمیں مار دیں گے، تو جان بچانے کے لیے اس نے کہا علی خدا ہیں، اور ہمیں کون علی مارنے آئے ہیں جو ہم علی کو خدا کہیں؟ کہاں پڑی ہے جو ہم علی کو خدا کیوں کہیں؟ ہماری محبت مولا سے اور ہیں۔ دیکھیں نصیریوں سے مولا نے محبت نہیں کی، ہم سے مولا محبت کرتے ہیں، محبت ایک طرفہ نہیں ہے، محبت دو طرفہ ہے۔ آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے آپ کے پاس کہ مولا آپ سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں ثبوت دے دیتا ہوں۔ جتنا ہمیں مارا گیا، جتنا ہمیں لوٹا گیا، جتنا ہمیں تباہ کیا گیا، کسی قوم کو دنیا میں نہیں کیا گیا، لیکن ہم ہر وقت زندہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے مولا کی محبت ہے۔ اور یہ زندگی جو مل گئی، یہ حوصلہ جو مل گیا، نہ ہوتے کمبر تو یہ حوصلہ کیوں ملتا، نہ ہوتے میسم تو یہ حوصلہ کیوں ملتا، نہ ہوتے کمیل تو یہ حوصلہ کیسے ملتا، نہ ہوتے رشید حجری تو یہ حوصلہ کیسے ملتا، نہ ہوتے حجر بن علی